ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین. پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت آئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا. اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، وہ اپنے کول رکھو بل. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ دے گا. اینڈ وائس ورسا. ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. سیدھی سی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے. یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 78 هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا. تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا، اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین
اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا، بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفا مسلم تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہیں تھے۔ یار ابراہیم علیہ السلام مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں، تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا، سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا، ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو، وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ تو ہماری یعنی یہودیوں کی اولاد میں سے تھے۔ اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے، وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی۔ دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا۔ بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو۔ اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خم پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت تو پھر اسی پھڑے ہیں نا۔ ویسے ہن کہتے ہیں نہیں ساڑھے تو زیادہ انجینئر صاحب نے پھڑ لیا، یہ بھی ہن پرانے جملے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے۔ تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105، بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تو آیت ہے 103۔ اس کی دو آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म। देखना है मुसलमानों, उन लोगों की मानद मत होना जिन्होंने फिरके बना लिए और इल्म आ जाने के बाद इख्तलाफ किया। यानी कौन? यहूदो नसारा। यहूदो नसारा वाला काम तुम ना करना। वो हम कहते हैं ना ये आयत है इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, वो कहते हैं ये तो यहूदो नसारा के बारे में नाजिल हुई है। क्या नबी आप यहूदो नसारा ने जो फिरके बनाए आपका इनसे ताल्लुक नहीं है? वो तो बारे भी है। यहां पे अल्लाह ताला फरमा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरका वारियत में मत बटो। उसके बाद अल्लाह ताला 2 आयत के बाद फरमा रहा है देखना मुसलमानों, तुम उन लोगों की मानंद यानी यहूदो नसारा की मानंद मत होना जिन्होंने फिरके बनाए और इख्तिलाफ किया इल्म आ जाने के बाद, बय्यिनात रोशन दलाइल आ जाने के बाद। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए होगा अज़ाब अज़ीम। जो लोग फिरके बनाएंगे, इख्तिलाफ करेंगे, इल्मी इख्तिलाफ नहीं बल्कि बुजुर्ग बाबों की बुनियाद के ऊपर तफरका बाजी डाल देंगे, अल्लाह फरमाता है उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इस हवाले से मैं इसी क्वेश्चन के एंड में सूरतुल अनाम की आयत नंबर 153 भी चारों बयान कर दूं सॉल्यूशन के तौर पे। यानी रोना तो सारे रोते हैं ना, सॉल्यूशन कोई नहीं देता, हम सॉल्यूशन भी देते हैं, साथ इलाज भी देते हैं, सिर्फ रोना नहीं रोते। सूरतुल अनाम आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला ने सॉल्यूशन दिया है फिरका वारियत से बचने का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया आप फरमा दीजिए कि बेशक ये है मेरा रास्ता जो कि सीधा है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुल, और इधर उधर के रास्तों की पैरवी मत करना, फतफर्रक़ बिकुम, वो तुम्हें फिरकों में डाल देगा, तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा, अन सबीलिही, मेरे रास्ते से, ज़ालिका वस्साकुम बिही, ये वो है जिसकी वसीयत की जाती है तुम्हें, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर जाओ। ये आयत मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, मिशकातुल मसाबी में भी इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 166 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक सीधी लकीर एक दफा खींची, दाएं बाएं टेढ़ी लकीरें खींची, और फिर उस सीधी लकीर के ऊपर हाथ रखा और फरमाया ये दाएं बाएं शैतान के रास्ते हैं, हर रास्ते पे एक शैतान बैठा हुआ तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है और मैं तुम्हें इस रास्ते की तरफ बुला रहा हूं। आपने उस सीधी लकीर पे ये उंगली चलाई और यही आयत पढ़ी, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और आगाह हो जाओ कि ये है मेरा रास्ता जो कि सीधा है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुल, इर्द गिर्द के टेढ़े रास्तों की पैरवी मत करना, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, ये तुम्हें फिरकों में डाल देंगे, फाड़ देंगे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से। ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है वो जिसकी तुम्हें वसीयत की जाती है ताकि तुम अल्लाह से डर जाओ। तुसी ना डरो भाई, तो मैं इलाज तो कोई नहीं कर सकता, मैं तो आपको बता ही सकता हूं कि डर जाए डर जाए डर जाए, और डर के ये नारा लगाएं, और ऐसा नारा लगाएं कि ये लोग अपने आप को फिरकों में बांटना छोड़ दें कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हमारा पाक परवरदिगार सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरीका न करो। हम मुसलमानों ने इस आयत पर अमल नहीं किया और सब बिखर कर रह गए, खुदगर्जी में मुब्तला हो गए और लोग आलम इस्लाम को खतरे से दो चार करते गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद खान, नेचुरोपैथिक, और आप देख रहे हैं अल मोमिन। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, सेहत-याफ्ता होंगे, और आज हमें सब मिलकर ये काम करना है कि अल्लाह के अहकामात को नबी की सुन्नत के तरीके से हमें मुसलमानों तक पहुँचाना है। और हमारे नबी ने कहा है कि मैं तुम्हें 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, तो इन दोनों को मजबूती से थाम लो। और हमें कुरान को पढ़ना है, जब हमें कुरान पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया है। तो कुरान को हम जब पढ़ेंगे और कुरान को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो कुरान खुद कहेगा कि ए परवरदिगार, ये मुझे पढ़ता भी था और मुझे समझता भी था और मुझ पर अमल भी करता था, तो आज मेरे बंदे को तू जन्नत में दाखिल कर दे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कुरान को मजबूती से थाम लो और नमाज को भी मजबूती से थाम लो ताकि हम जन्नत में जा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो
اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا۔